السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن میمونة قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلی وانا حذاءه وانا حائض وربما اصابنی ثوبه اذا سجد وربما اصابنی ثوبه اذا سجد قالت وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 379۔ حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نوافل وغیرہ گھر میں جب نماز پڑھتے تھے تو بعض اوقات اس طرح سے پڑھتے تھے کہ میں آپ کے بالکل قریب میں لیٹی ہوتی تھی، آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، اور آپ جو ہے جب سجدہ کرتے تھے تو آپ کے کپڑے وغیرہ مجھے چھو جایا کرتے تھے، حالانکہ اس وقت میں حائضہ بھی ہوتی تھی بعض اوقات۔ ایسی حالت میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب میں نماز پڑھتے تھے، اور آپ کے کپڑے وغیرہ جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو آپ کے کپڑے وغیرہ مجھے چھو جاتے تھے۔ اور فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصلی جو کو خمرہ کہلاتا تھا، وہ چھوٹا مصلی کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ہوتا تھا، جو کہ چھوٹا ہوتا تھا، جو سجدے کی جگہ جس سے خالی ہوتی تھی قدموں کے نیچے ہوتا تھا، اس پر نماز پڑھتے تھے۔ تو اس حدیث میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اکثر بہت سی جگہ پر بہت سے علاقوں میں اور کچھ مذاہب کے اندر عورتوں کو ایسی حالت میں جب وہ حائضہ ہوتی ہیں تو بالکل اچھوت سمجھا جاتا ہے، ان کے ہاتھ سے کھانا پینا یا کوئی کام، اور بعض مسلمان بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو بالکل اچھوت ہوتی ہے، اس کے ہاتھ کا کوئی کھانا پینا یا کوئی بھی اس سے بالکل اس کے قریب ہونا جو ہے اس کو برا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے، عورتیں اس وقت ناپاک ہوتی ہیں، ان کی کچھ چیزیں جو ہے نماز پڑھنے کے لیے منع فرمایا گیا ہے، قرآن پاک کو ہاتھ لگانا یا مسجد میں داخل ہونا ہے، ایسی چیزوں سے ممانعت ہے، البتہ وہ اچھوت نہیں ہے، ان کا باقی جسم جو ہے ہاتھ پاؤں وغیرہ باقی جسم ان کا پاک ہے، وہ ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، اس سے غسل کرنے کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ پوری طرح سے اسی حالت میں جو ہے نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے تمام چیزوں کے لیے کر سکتی ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس طرح سے بعض اوقات پڑھ رہے ہوتے تھے کہ آپ کے کپڑے وغیرہ بھی مجھے چھو جاتے تھے۔ اور دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری ازواج مطہرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایسی حالت میں بھی جب وہ حائضہ ہوتی تھی تو خدمات انجام دیتی تھی، کھانا وغیرہ کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خدمت جو ہے وہ کیا کرتی تھی۔ تو ایسی حالت میں اچھوت نہیں ہے، البتہ جو ہے وہ کچھ ناپاکی ہے، تو اس سے جو چیزیں پابندی جن کی منع فرمایا گیا ہے ان سے صرف روکا جائے، مطلب قرآن پاک کو ہاتھ لگانا یا مسجد میں داخل ہونا یا نماز کے لیے مصلی پر چڑھنا، ان چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی چیزیں زبانی ذکر وغیرہ کر سکتی ہیں اور دوسری کام بھی کر سکتی ہیں۔ اور دوسری بات اس حدیث میں ہمیں جو معلوم ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مصلی پر نماز پڑھتے تھے وہ خمرہ جو تھا وہ چھوٹا مصلی ہوتا تھا جو قدموں کے نیچے۔ اور بھی احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ جو ہے وہ زمین پر کرنا پسند فرماتے تھے، بشرطے کہ پاک ہو زمین، مطلب سجدے کو کسی ایسی چیز پر، موٹی چیز پر، لکڑی وغیرہ پر، کسی چیز پر سجدہ کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے، سجدے کے لیے جگہ جو ہے وہ خالی رکھتے تھے، اور سجدے کو اکثر مسجد میں ہو یا جہاں جگہ پاک ہو تو سجدہ جو ہے وہ زمین پر کرنا پسند فرماتے تھے، یا کسی ایسی چیز پر جو کہ سخت ہو اس پر سجدہ کرنا جو ہے علماء نے بتایا ہے کہ ایسی چیز پر سجدہ کیا جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پر سجدہ کرنا پسند فرماتے تھے کہ مصلی جو ہے وہ چھوٹا ہوتا تھا، قدموں کے نیچے ہوتا تھا، اور آگے کی جگہ جو ہے وہ خالی ہوتی تھی، اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا۔ دو چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کو سمجھنے کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے کی